منظور احمد صاحب مرحوم کے ساتھ آپ کے 500 روپے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. کوئی اور مغفرت کی دعا کرانا چاہتا ہے؟ حاجی دبیر الدین 500 روپے. مرحوم زہرا خاتون کے نام سے 500 روپے اللہ برکت عطا فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے. کیا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو اس کا ایسا ثواب پہنچائے اور ان کے قبر پر جنت عطا فرمائے. مرحوم شمشل بی بی اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ 500 روپے والے کوئی صاحب ہو 500 روپے 200 روپے بھی دے سکتے ہیں آپ. آساؤ برا دیر نہ لگاؤ, جلدی آ جاؤ, دیر نہ کرو. اللہ آپ سب کو سلامت کے ساتھ رکھے. آ جاؤ, دیر نہ کرو, جلدی آ جاؤ. مجھ سے یہ کام ہوتا نہیں ہے, بہت زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہے اس کام میں, تقریبی کر پاتا ہوں, وہ بھی ابھی سیکھ ہی رہا ہوں. 500 روپے کیا نام ہے؟ زبردست مست زبردست کھیل مچا رکھا ہے. کیا گند مچا کے رکھا ہے. 500 روپے دو, جنت لے جاؤ. چاہے تم حرام خوری کرو, چاہے زنا خوری کرو, چاہے شراب خوری کرو, چاہے دنیا میں جتنی بڑی بڑی گناہیں ہیں نا وہ سب کرو, لیکن 500 روپے میں تم جنت لے جاؤ. ایسے گند مچا رکھا ہے ان گدھوں نے. حالت یہ ہو گئی ہے کہ قوم کو پڑھائی سے, دنیاوی تعلیم سے, جس تعلیم سے انسان چین سکون کی زندگی گزار کر کے اللہ کا نام لے سکتا ہے, اس پڑھائی سے اس قوم کو ہٹا کر, ہے نا, اور ریڑی پٹری پینچر پہ بیٹھا کر بیلداری مزدوری وہ بڑی بڑی بلڈنگوں پہ پینٹنگ کرنے پہ لگا دیا ہے پوری قوم کو. آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ, سعودی عرب ہو, دبئی ہو, انڈیا ہو, کہیں بھی چلے جاؤ, بیلداری بلڈنگوں پہ لٹک لٹک کے جان جوخم میں ڈال کے پینٹنگ کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں. بھارت میں ریڑی چلانے والے, پٹری چلانے والے, رکشہ چلانے والے, پینچر ساٹنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں. وہاں کس نے بٹھایا؟ یہ دھرم کے ٹھیکیداروں نے. کھل کے بول رہا ہوں, صاف صاف بول رہا ہوں, جن کی دماغ کھل کر کے سمجھنے کی سوچنے کی چھمتا رکھتی ہے نا, وہ سمجھنے کی کوشش کریں. ان کی غلامی سے ہٹو, صرف اللہ کی غلامی کرو. تم اللہ کے بندے ہو اور انہوں نے تمہیں اپنا غلام بنا رکھا ہے. تو بھائی صاحب یہ 500 روپے میں جنت دے رہے ہیں, کچھ بھی کرو, جنت لو, جنت کی ٹکٹ یہ دے رہے ہیں. اس سے بھی گھنونا کام ہو سکتا ہے اس دنیا میں؟ جنازہ پڑھنے کے پیسے, کفن دفن کرنے کے پیسے یہ حضرات لیتے ہیں, نکاح پڑھانے کے پیسے, نماز پڑھانے کے پیسے. ارے جب تم نیک کام کر رہے ہو تو اس نیکی کا تم پیسہ کیوں لیتے ہو؟ یہ کہاں لکھا ہے اسلام میں؟ اگر تمہیں پیسہ کمانا ہے تو تم نیک کام کرو, نیک کام سے روک نہیں رہے ہیں, لیکن جب پیسہ کمانا ہے, کیونکہ تمہارا خرچہ برچہ تمہارا بنا پیسے کا تو ہونا نہیں ہے, تو پیسے کے لیے تم اس طرح کی اسکل والے پڑھائی پڑھو اور وہ اس طرح کا روزگار میں جاؤ, بزنس کرو یا اس طرح کی جاب کرو, اور پھر اس پیسے کو لو اور اس سے اپنا کام چلاؤ. لیکن جب نیک کام کرو نا, نماز پڑھانا یا پھر مدرسے میں پڑھانا یا پھر کسی کو قرآن سکھانا, حدیث سکھانا, دین کی باتیں بتانا, اس بات کی پیسے نہیں لیے جاتے. پھر تمہیں دنیا میں اس کے پیسے لے لیتے ہو نا, تو اس کا آخرت میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا. اور تم نئے ٹٹمے ٹوٹکے نکال رہے ہو قرآن خوانی کا. مر گیا تو تم قرآن خوانی کرتے ہو, کوئی مر گیا تو اس کی دعا کراتے ہو, کسی کی شادی ہو رہی ہے تو میلاد پڑھتے ہو اور اس کے بھی پیسے لیتے ہو. جو کام اسلام میں نہیں ہے وہ کراتے ہو, مجبور کرتے ہو, اور وہ کر کے تم پھر پیسے لیتے ہو. پیسے کے لیے دنیاوی ایجوکیشن اور دنیاوی بزنس جاب وغیرہ ہوتے ہیں. نیک کام کے لیے صرف نیک کام اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تمہیں اللہ اس کا اجر آخرت میں دے. نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائی. یہ سب الو بنا رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں. تمہیں پہلے مزدور بنایا اور پھر تم سے مزدوری کرا کر کے تم جتنی مزدوری نہیں پاتے اس سے زیادہ تم سے لے رہے ہیں. کہاں لے رہے ہیں؟ ہر جگہ لے رہے ہیں. تمہارا بچہ پیدا ہوا تب پیسہ لیں گے, چھٹیار ہوگا اس کا پیسہ لیں گے, میلاد کریں گے اس کا پیسہ لیں گے, بیٹے کا شادی ہوگا تب پیسہ لیں گے, نکاح کا پیسہ لیں گے, ٹھیک ہے, مر جاؤ گے تب پیسہ لیں گے, کفن دفن کا پیسہ لیں گے, جنازے کا پیسہ لیں گے, ہے نا. تو بھائی صاحب ان سے بچنے کی کوشش کرو. تھینک یو.